السلام علیکم ناظرین۔ گاؤں کے ایک لڑکے کو اپنے محلے کے امام مسجد کی بیوی سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے۔ لڑکے نے اپنی اس محبت کا ذکر اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست سے کیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے امام صاحب کی بیوی سے بے انتہا محبت ہے اور وہ بھی مجھ سے انتہا کی محبت کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں تم میری کچھ مدد کرو۔ اس کے دوست نے استفسار کیا کہ اس معاملے میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں امام صاحب کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، امام مسجد کی بیوی بھی مجھ سے ملنا چاہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا کر کچھ جلدی ہی گھر آ جاتے ہیں اور ہمیں ملنے کا بالکل بھی موقع نہیں ملتا۔ تم ایسا کرو کہ کل سے باقاعدہ نمازیں پڑھنا شروع کرو اور امام صاحب کو اپنے عجیب مسئلوں میں الجھا کر رکھو تاکہ وہ تمہارے مسئلوں کا جواب دیتے دیتے گھر سے لیٹ ہو جائیں، اور اسی دوران مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کے لیے خوب وقت مل جائے گا۔ اس کے دوست نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس سے اگلے دن وہ لڑکا نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ یہ نماز نہ تو اللہ کے لیے تھی اور نہ ہی کوئی نیکی کی نیت سے تھی، یہ محض اپنے دوست کے گناہ میں ایک معاونت اور مدد تھی۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب بھی امام صاحب نماز پڑھا کر فارغ ہوتے تو وہ امام صاحب کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا، امام صاحب سے عجیب سوال کرتا اور امام صاحب اس کے عجیب سوالوں کے جوابات دیتے دیتے لیٹ ہو جاتے۔ اسی دوران اس کا دوست امام صاحب کی بیوی سے ملاقات کر لیتا۔ یہ معاملہ تقریباً 2 سے 3 مہینے چلتا رہا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا غلط کر رہا ہوں، امام صاحب کی بیوی سے اپنے دوست کی ملاقات کے لیے یہ میں کیا کر رہا ہوں تاکہ میرا دوست خوش ہو جائے، لیکن یہ تو گناہ ہے جس کا مجھے کل کو حساب دینا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ سب میرے ساتھ بھی ہو جائے۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات اور وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ اس رات یہ سو نہیں پایا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں صبح جا کر امام صاحب سے ساری بات بیان کر دوں گا، اس کے بعد وہ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے قبول ہے۔ اگلے دن لڑکے نے جا کر امام صاحب کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ امام صاحب نے اس کی بات سنی، اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، ارے نادان، نہ تو یہاں اس گاؤں میں میری کوئی بیوی ہے اور نہ ہی یہاں کوئی میری بہن ہے جس سے وہ ملنے جاتا ہے۔ میں اپنی رہائش پہ اکیلا ہی رہتا ہوں، میری بات پہ یقین نہیں تو اٹھو اور میرے ساتھ چل کر خود تصدیق کر سکتے ہو۔ تمہارا دوست کس کی بیوی کو ملنے جاتا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ یہ بات سن کر وہ لڑکا پریشان ہوا اور امام صاحب سے کہنے لگا کہ واقعی آپ کی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کی کوئی بہن یہاں اس گاؤں میں موجود ہے۔ امام صاحب کہنے لگے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ امام صاحب کی بات نے لڑکے کو مزید پریشان کر دیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں دیکھوں آخر وہ کس کو ملنے جاتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے دوست کا تعاقب کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دوست اس کے گھر میں داخل ہوا اور اسی کی بیوی کے ساتھ ملاقات کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر یہ لڑکا بہت پریشان ہوا، اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اور یہ ہاتھ ملتا رہا۔ واقعی دنیا مکافات عمل ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے سب سے پہلے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ گناہ میں کسی کا ساتھ مت دو اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو۔ اچھا دوست وہی ہے جو اپنے دوست کو گناہ سے روکے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دیں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ بڑھ چڑھ کر دیں۔